بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے والے ان کے دشمن کوئی غیر مسلم نہیں تھے بلکہ سب مسلمان تھے۔ یہ قوم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی کہ جس نے اپنے نبی کی اولاد کو بھی قتل کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے بھائی اور ساتھی شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسین کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا تو خیمے میں آواز دے کر اپنے 2 سال کے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیکھ کر رونے لگے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ میرا پیارا بچہ یتیم ہو جائے گا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ تبھی سامنے سے ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت حسین کے 2 سال کے بیٹے قاسم کی گردن پر آ کر لگا۔ اس معصوم کی آہ بھی نہ نکلی اور وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہی گر کر شہید ہو گیا۔ بیٹے کی ایسی موت دیکھ کر حضرت حسین بھی تڑپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن تبھی خود کو سنبھالا اور پھر اپنے بیٹے قاسم کی گردن سے بہتا ہوا خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں تو حسین بھی آج آپ سے اس حالت میں راضی ہے۔ پھر حضرت حسین نے اپنی تلوار لے کر دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے جو بھی ان کے سامنے آتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت حسین 3 دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے پانی تک روک رکھا تھا، پانی کی ایک بوند بھی اس نبی کے نواسے کو نصیب نہ ہوا۔ اسی حالت میں پیاسے حضرت حسین کربلا کے میدان میں اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین ایسی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آدمی کہ جن کا نام عبداللہ بن عمار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہو، پھر بھی وہ اتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے جیسا کہ آج حسین کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کو بہت تیز پیاس لگی تھی، اس لیے وہ لشکر کو کاٹتے ہوئے سامنے دریا کی طرف بڑھے اور دریا کے پاس پہنچ کر جیسے ہی ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا تو سامنے سے ایک دشمن نے ایسے تیر چلایا کہ وہ سیدھے حضرت حسین کی گردن کو لگتا ہوا گزر گیا اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ حضرت حسین نے اپنی گردن کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، لگتا ہے آپ سے میں پیاسا ہی ملوں گا۔ اور پھر حضرت حسین اٹھے اور دشمنوں کی طرف مڑے تو دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمن کی فوج گھوڑوں پر تھی اور حضرت حسین پیدل بھوکے پیاسے اکیلے ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی، لیکن تبھی ایک دشمن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بے بس ہو گئے۔ لیکن حضرت حسین نے ہار نہ مانی اور تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن تبھی ایک دشمن نے ایک بڑا سا تیر کہ جس کو نیزہ کہتے ہیں، اس سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور وہ نیزہ سیدھے حضرت حسین کے سینے میں گھسا دیا۔ حضرت حسین بے بس ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سمر نے فوج سے کہا کہ آگے بڑھ کر حسین کی گردن کاٹو، لیکن کوئی اس کی ہمت نہ کر پایا۔ لیکن تبھی انس نام کے ایک دشمن نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے بال پکڑے اور تلوار گردن پر رکھ کر حضرت حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت حسین کا جسم دھڑام سے زمین پر گرا اور پھر سمر کے حکم پر حضرت حسین کا سر تلوار کی نوک میں لگا کر آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا۔ سمر نے حکم دیا کہ جتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے ان سبھی کی گردنیں کاٹو
اور تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دو۔ حضرت حسین کے سبھی ساتھیوں کی گردنیں کاٹی گئیں اور سبھی کے کٹے سر تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضرت حسین کے 2 سال کے بچے حضرت قاسم کی گردن بھی کاٹی اور اسے تلوار پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد سمر نے حکم دیا کہ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ سمر کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور لاش کو خراب کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے جسم پر 32 تلواروں کے زخم تھے اور 34 نیزوں کے زخم تھے۔ دوستوں، اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سمر کے حکم پر فوج نے خیموں میں بیٹھی عورتوں پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ ساری عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر انہیں باہر نکالا گیا، تو ان عورتوں میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بھی تھیں۔ حضرت زینب نے جب باہر نکل کر گھر والوں کی لاشیں دیکھیں اور اپنے بھائی حضرت حسین اور اپنے 2 سال کے بھتیجے قاسم کا کٹا ہوا سر تلواروں پر چڑھا دیکھا تو تڑپ اٹھی، اور پھر حضرت زینب نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر ایسا مرثیہ پڑھا کہ اسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے مرثیہ پڑھا اور کہا، ہائے میرے نانا محمد، ہائے میرے نانا محمد، آ جاؤ آ جاؤ، آج آ کر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو، تمہارے گھر کی لڑکیوں کو آج زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ تیرے حسین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے، اس کا سر کاٹ دیا ہے اور تلواروں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ مرثیہ سن کر دشمنوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تبھی دشمنوں کی نظر حضرت حسین کے چھوٹے بھائی امام زین العابدین پر پڑی۔ وہ بہت بیمار تھے، اس لیے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب اپنے بھائی امام زین العابدین کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئیں اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے دشمنوں، ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی، رسول کے گھر والوں کی کتنی لاشیں بچھاؤ گے، کتنوں کی گردنیں کاٹو گے، کچھ تو شرم کرو۔ آخر مجبور ہو کر دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حضرت زینب نے اپنے بھائی امام زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا، اور پھر ان سارے لوگوں کو قیدی بنا کر یزید کے محل پہنچایا گیا۔ سارے راستے حضرت زینب اپنے بھائی حسین کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہیں اور ان دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتی رہیں۔ آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ یزید کے محل پہنچا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو بھی میری مخالفت کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی، تو اس نے وہ چھڑی حضرت حسین کے کٹے سر پر ماری اور پھر ہونٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جانے والے کا یہی انجام ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہنے لگے کہ اے ظالم، اپنی چھڑی حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لو، میں نے ان ہونٹوں پر اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھنا ہے۔ یزید نے کہا کہ اے ابو برزہ، شکر منا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے میں تیری عزت کرتا ہوں، ورنہ ابھی میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اسی دن حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں یہ خون کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہ بن کر جاؤں گا کہ ان ظالموں نے کیسے میرے حسین کو شہید کیا ہے۔ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اس دن شام اور عراق ملک میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ وہاں کی مٹی سے خون نکل رہا تھا، پتھروں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ سبھی حیران تھے۔ امام حسین کے چھوٹے بھائی امام زین العابدین ہر وقت رویا کرتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا، لیکن پھر بھی اس بیٹے کو یاد کر کے
حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لی تھیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے گھر والوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں کیسے نہ روؤں۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ بہت دردناک ہے کہ حضرت زینب کیسے اپنے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر اپنے گھر مدینہ لے کر آتی ہیں، اور پھر مدینے والوں نے جب حضرت حسین کی یہ حالت دیکھی تو پھر مدینہ میں کیسے کوہرام مچا اور عورتیں کیسے رو رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔